پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسٹیپ نمبر 8، وہ ہے قوما. اب قوما کسے کہتے ہیں بھائی؟ قوما از ٹو اسٹینڈ اپ فرام رکو اینڈ ریٹرن ٹو قیام پوزیشن کیپنگ یور آرم اسٹریٹ بائی یور ہینڈ. کہہ رہے ہیں قوما کہتے ہیں اسٹینڈ اپ ہونے کو، یعنی کہ رکو سے ریٹرن آنے کو، واپس آنے کو. یعنی جب ہم رکو سے جب واپس کھڑے ہوتے ہیں سیدھے، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ رکو سے ریٹرن آنے کو کہتے ہیں، جو قیام پوزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ یور آرمز اسٹریٹ، ہمیں اپنے ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے بائی اور سائڈ، ہمارے اپنے سائڈوں میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ بالکل آگے کی طرف نہیں کرنا ہے اور پیچھے کی طرف نہیں کرنا ہے، اسٹریٹ رکھنا ہے بائی اور سائڈ. یعنی کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا اپنے آس پاس کی یا ادھر ادھر کی، تو ہم کہتے ہیں سائڈ بائی سائڈ، یعنی کہ اپنے دونوں کے سائڈ پہ رکھنا ہے. اس کے علاوہ اللہ ہیئرز دا ون who prizes him سمع اللہ لمن حمدہ اینڈ when stood up. اچھا، اب یہ stood کیا ہے بھائی؟ stood ہے اس کا پاسٹ کا سینٹینس ہے. ٹھیک ہے، کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ پریزنٹ میں یعنی حال کے اندر اس کا ورڈ کچھ ہوتا ہے. پھر جب اگر ہم اس کی فیوچر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ورڈ کے اندر کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. جب ہم اس کے ماضی کی بات کرتے ہیں، پاسٹ کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کا جو ورڈ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ای ڈی لگ جاتا ہے پاسٹ کے اندر، کسی میں جو ہے وہ ورڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. تو اب یہ اسٹوڈ جو ہے نا، یہ اسٹینڈ کا پاسٹ ورڈ ہے. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، تو یہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم حال کی بات کر رہے ہیں. ابھی کسی کو حکم دے رہے ہیں کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، تو اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹینڈ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قوم از ٹو اسٹینڈ اپ، یعنی کہ کھڑے ہو جانے کو، یعنی کہ فیوچر کے لیے بات کر رہے ہیں یہاں پہ، تو بھی یہ اسٹینڈ کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا اسٹوڈ. اسٹوڈ کہتے ہیں اسٹینڈ کا پاسٹ، یعنی کہ وین یو اسٹوڈ اپ، یعنی کہ جب آپ کھڑے ہو چکے ہوں. ٹھیک ہے، جس میں ہم پریویس لائف کی بات کرتے ہیں، پاسٹ کی بات کرتے ہیں، ماضی کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہم اسٹینڈ کو بدل کر اسٹوڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر ہم بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ اس کو کیا آپ بھول گئے؟ ٹھیک ہے، بعض اوقات بچے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آئی فار گیٹ، آئی ول فار گیٹ، یعنی کہ میں اس کو بھول جاؤں گا یا میں اس کو بھول گیا. ٹھیک ہے، جب وہ بات کرتے ہیں کہ میں اس کو بھول چکا ہوں، یعنی کہ پاسٹ کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہ اس کو فار گیٹ چینج کر کے فار گاٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اسٹینڈ کو چینج کر کے اسٹوڈ کر دیں گے جب بھی ہم پاسٹ میں کھڑے ہو جانے کی بات کریں گے. Our Lord, to you be the praise. ربنا لك الحمد. اسٹیپ نمبر 9 از اباؤٹ سجدہ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ بچوں کو بھی بتائیں کہ بھائی جب بھی آپ انگلش میں اسٹارٹ کر رہے ہیں، اسٹیپ نمبر 9 از اباؤٹ سجدہ. اباؤٹ مطلب اسٹیپ نمبر 9 کس کے بارے میں ہے؟ وہ ہے سجدے کے بارے میں. واٹ از سجدہ؟ ٹھیک ہے، بچوں سے آپ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں. واٹ از سجدہ؟ سجدہ از کالڈ پروسٹریشن ان انگلش. وہ پروسٹریشن کہلاتا ہے انگلش کے اندر. اب یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ دین گو ان ٹو پروسٹریشن ان آرڈر، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کرو بھائی؟ پہلے قیام کر لیا نا ہم نے، سوری قوما کر لیا ہم نے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب کیا کرو؟ اب کرو بھائی گو ان ٹو پروسٹیشن. نا اب جاؤ پروسٹیشن پہ ان آرڈر. آرڈر کہتے ہیں ان سیکوینس کو، یعنی کہ جب ہم ایک کے بعد ایک کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں پے در پہ جسے کہتے ہیں، اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ان آرڈر. ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں بھائی پے در پہ وضو کرو، یعنی کہ پہلے ہاتھ اگر دھونے ہیں تو ہاتھ دھو، پھر اگر منہ دھونا ہے تو منہ دھو، پھر اگر ناک دھونی ہے تو ناک دھو، پھر فیس، پھر مسا. یہ کیا ہے؟ ہمارا پے در پہ وضو کر رہے ہیں. اسی طریقے سے پروسٹریشن یعنی سجدہ کرنے بھی ایک آرڈر شامل ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے ہم ہاتھ رکھیں گے، پھر پاؤں رکھیں گے، پھر اپنا سر رکھیں گے، پھر ناک رکھیں گے. نہیں، اس کا ایک آرڈر ہے، اس آرڈر کو ہم نے فالو کرنا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے یہی بتایا ہے کہ ان آرڈر اسٹارٹنگ بائی لوئرنگ دا نیز ٹو دا گراؤنڈ. نیز ابھی میں نے بتایا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے گھٹنا. تو کہہ رہے ہیں سب سے پہلے اسٹارٹنگ کرو. اسٹارٹنگ. ٹھیک ہے، اسٹارٹ مطلب کسی بھی چیز کی شروعات کرنا.
بائی لوورنگ دا نیز، سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنی نیز کو یعنی گھٹنے کو کہاں ملانا ہے، گراؤنڈ سے. گراؤنڈ کہتے ہیں اس فلور کو، یہ زمین کو، ٹھیک ہے. لینڈ بھی کہہ سکتے ہیں، گراؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹرائی ٹو کیپ بیک اسٹریٹ، یعنی کہ جب آپ اپنی نیز یعنی گھٹنے کو گھٹنے کو زمین سے لگا رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے جو بیک ہے، بیک کہتے ہیں جو ہماری کمر ہے، اس کو اپنے کیا رکھنا ہے، اسٹریٹ رکھنا ہے. دین دا palms آف بوتھ ہینڈ، palms میں نے بتایا تھا، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کے palms کو کہاں رکھنا ہے، گراؤنڈ پہ رکھنا ہے. دین نوز، ناک کو. دین فائنلی فور ہیڈ. فوکس دا آئی ٹورڈز دا نوز، یعنی کہ آنکھوں کو کیا کرو، فوکس کرو، توجہ دو ان کو، کس کے اوپر، نوز کی طرف. ٹھیک ہے، نوز کو دیکھنا یہ لازم نہیں ہے. ٹو ورڈز کا ورڈ اس لیے استعمال کیا کہ اس جانب، اس طرف ہم نے دیکھنا ہے، ناک کی طرف. دا آرم شوڈ ناٹ ٹچ دا فلور، یعنی کہ جو ہمارے آرمس وہی ہماری کوہنیاں، وہ نہیں ٹچ ہونی چاہیے کہاں پہ، فلور پہ. ٹھیک ہے، یہ ہم جب کریں گے کہ جب ہم انڈیویجولی نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم انڈیویجولی نہیں پڑھ رہے، ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو دین آبویسلی ہم اپنے اس جگہ کی قلت کی وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ وہ ٹچ نہ کریں. لیکن اگر جگہ نہیں ہے اور بالکل کنجسٹڈ ہے، بہت جگہ کی کمی ہے، تو دین پھر ہم پاؤں اپنے آرمز جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں زمین پر. بوتھ فیٹس، آپ دیکھیں فیٹس جو ہے نا، فیٹ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے کچھ ورڈ ہوتے ہیں جب ان کی جمع لے کر آتے ہیں تو وہ ورڈ سم ٹائمس چینج ہو جاتے ہیں. سم ٹائمس اس میں ایس لگ جاتا ہے، سم ٹائمس اس میں ای ایس لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم ورڈس کی بات کرتے ہیں پاسٹ میں، تو وہ کچھ ہوتے ہیں جب ہم ان کی بات کرتے ہیں فیوچر میں یا پریزنٹ میں، تو ان کے ورڈز میں چینجنگ آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ سیم رہتے ہیں، کچھ چینج ہو جاتے ہیں. اب یہ آہستہ آہستہ جب آپ اپنی ووکیبلری کو بڑھائیں گے تو ان چیزوں کا آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے ورڈ کیوں چینج ہو رہے ہیں، یا کون سے ورڈ جو ہے نا وہ پاسٹ میں کیا بولے جاتے ہیں، فیوچر میں کیا بولے جاتے ہیں، اور پریزنٹ میں کیا بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کون سے ورڈ جو ہے وہ جب ہم اس کو جمع میں بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، واحد میں بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے فیٹ کہتے ہیں پاؤں کو. اور جب ہم دو پاؤں کی بات کرتے ہیں یا مور دین ٹو یعنی دو پاؤں سے زیادہ پاؤں کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم استعمال کرتے ہیں فٹ کو. سوری، میں شاید الٹا بول گیا کہ ہم جو ہے وہ فٹ کہتے ہیں ایک پاؤں کو، اور جب ہم دو پاؤں کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم فیٹ کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شوڈ بی ریزڈ. اچھا کہہ رہے ہیں بوتھ شوڈ بی ریزڈ ریسٹنگ آن یور ٹوائس. Both feet should point out to the right and point the toys toward the قبلہ. تو toys یہ کہہ رہے ہیں انگلیوں کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پاؤں جو ہیں وہ ریزڈ یعنی کہ اٹھے ہوئے ہونے چاہیے، کھڑے ہوئے ہونے چاہیے، لیٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. اور آپ کی جو ٹوائز ہیں یعنی کہ جو انگلیاں ہیں وہ زمین پر لگی ہونی چاہیے، اور ان کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وائل گوئنگ ٹو سجدہ سے اللہ اکبر. وائل کہتے ہیں کہ کوئی کام جب ہو رہا ہوتا ہے نا، مین وائل یعنی کہ اس دورانیہ میں، جیسے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مین وائل آئی ایم ڈرنکنگ دا واٹر، یعنی کہ میں پانی بھی پی رہا ہوں. یا مین وائل آئی ایم ٹیکنگ دا بریتھ، یعنی کہ میں سانس لے رہا ہوں. یا مین وائل آئی ایم لوکنگ انٹو دا کیمرا، سو دیٹس مین میں کیمرا دیکھ رہا ہوں. تو مین وائل کیا، میں جیسے جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں ویسے جیسے میں کیمرا دیکھ رہا ہوں، یا میں کیمرے میں جلتی ہوئی لائٹ کو دیکھ رہا ہوں، یا میں اس پی ڈی ایف کو دیکھ رہا ہوں، یا میں اس میں سے ریڈ کر رہا ہوں. تو کیا مین وائل اسی دوران جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آئی ایم گوئنگ ٹو پرے نماز مین وائل یو ہیو ٹو ریممبر دس سورہ، یعنی کہ جب میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے اور اسی دورانیہ میں آپ کو یہ سورت ریممبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مین وائل جب ہم کسی بھی کام کے ساتھ ساتھ کسی چیز کو کرنا چاہیں تو مین وائل یعنی کہ جب ہم سجدے پہ جا رہے ہوں تو دین ہم نے کیا کرنا ہے، سے اللہ اکبر کہنا ہے. ہاؤ پرفیکٹ از مائی لارڈ دا ہائیسٹ، اللہ از دا گریٹسٹ.